السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سشانت سنگھ راجپوت ڈرگ کیس کے بعد بالی ووڈ کے ڈرگز کنیکشن کی ایک اور ڈرامائی کہانی سرخیوں میں چل رہی ہے۔ فی الحال کوئی نہیں جانتا کہ مشہور شخصیت، سیاست اور سنسنی سے بھری یہ دلچسپ کہانی کہاں ختم ہوگی۔ کیس میں موڑ اس وقت آیا جب مرکزی تفتیشی ایجنسی CBI، ED اور محکمہ انکم ٹیکس کے بعد اب نارکوٹکس کنٹرول بیورو پر سیاسی استعمال کا الزام لگایا گیا۔ لیکن آریان خان ڈرگز کیس میں الزام ہے کہ BJP نے اداکار شاہ رخ خان کے ساتھ پرانی مخاصمت کا جواب دینے کے لیے NCB کا استعمال کیا ہے اور ان کے بیٹے آریان خان کو جال میں پھنسایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 اکتوبر کو کروز شپ ڈرگز پارٹی کیس میں گرفتار ہوئے آریان خان کے پاس سے کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے اس وقت منشیات کا استعمال کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے کچھ پرانے واٹس ایپ چیٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈرگ سنڈیکیٹ کا رکن ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ منگل یعنی آج صبح دہلی کے دوارکا میں ایک انکاؤنٹر پیش آیا جس میں پولیس نے سہیل خان نامی بدماش کو پیر پر گولی مار کر پکڑ لیا۔ یہ انکاؤنٹر ڈبری کے علاقے میں پیش آیا۔ واضح کہ پولیس سہیل کو ایک قتل کی واردات کے بعد سے تلاش کر رہی تھی۔ اس کے خلاف نصف ڈزن سے زیادہ معاملات درج ہیں۔ دراصل اسپیشل اسٹاف کے انسپکٹر نوین کمار کی ٹیم پر سہیل کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے بعد جوابی کارروائی میں سہیل کی ٹانگ پہ گولی ماری گئی اور اسے دبوچ لیا گیا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان سے ہندوستان ہارنے کے بعد انتہا پسندوں نے مسلمان کرکٹر محمد شمی کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم شروع کر دی ہے۔ انتہا پسندوں کی جانب سے ہندوستان کی عبرتناک شکست کا سارا الزام فاسٹ بالر محمد شمی پر ڈالا جا رہا ہے اور ہند پاک میچ کے اختتام پر محمد شمی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر گالیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمد شمی کو انتہا پسندوں کی جانب سے غیر غلط الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ کسی نے انہیں پاکستانی جاسوس کہا تو کسی نے پاکستان کے ساتھ مفت کھیلنے کا مشورہ دیا۔ ٹویٹر پر محمد شمی کی حمایت میں کچھ ہندوستانی بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے کرکٹر کو مسلمان ہونے کی وجہ سے یوں نشانہ بنانا غلط قرار دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ صوفیزم ہندوستان کی عظیم تہذیبی وراثت کا حصہ ہے۔ امت شاہ نے جو جموں کشمیر کے 3 روزہ دورے پر ہے، صوفی سنتوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کشمیر شروع سے ہی ہندوستان کے تہذیب و تمدن کا مرکز رہا ہے۔ صوفی کلچر اس عظیم پہلو کا حصہ ہے جو امن اور اعتدال سے عبارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں نے سری نگر میں صوفی سنتوں سے ملاقات کی اور کشمیر میں بقائے باہم اور امن کے دوبارہ قیام کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ NCB نے ایجنسی کے بعض عہدیداروں کی جانب سے کروز پر ڈرگز ضبط کرنے کے کیس میں رقم کی طلبی کے الزامات کی ویجیلنس تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ایک گواہ نے الزام لگایا کہ ممبئی زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے کے بشمول ایجنسی کے عہدیداروں نے اداکار شاہ رخ خان سے ان کے بیٹے آریان خان کو چھوڑنے کے لیے 25 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے IRS عہدیدار پر شدید تنقید کی۔ قانونی محاذ پر سمیر وانکھیڑے کو کوئی راحت نہیں ملی اور ایک خصوصی عدالت نے کہا ہے کہ وہ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ ایک آزاد گواہ پربھاکر ساحل نے یہ الزامات عائد کی ہیں۔ مہاراشٹر حکومت ساحل کو پولیس تحفظ فراہم کر رہی ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ قبل ازیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو اور وانکھیڑے نے خصوصی عدالت میں 2 علیحدہ حلف نامے داخل کیے اور ان کے خلاف عائد کردہ الزامات کی تردید کی۔ RSS کی مغربی بنگال یونٹ نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد تشدد کی وجہ سے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہندو اقلیتوں پر حالیہ حملوں کے واقعات پیش آئے۔ RSS کی مقامی یونٹ نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے ریاست کے دانشوروں پر تنقید کی۔ ریاستی جنرل سیکرٹری جشنو باسونے نے کہا کہ BJP کی شکست کے بعد ہندوؤں پر حملوں سے بنگلہ دیش کے بنیاد پرستوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان T20 ورلڈ کپ کے بعد پنجاب کے ضلع سنگور میں ایک انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ میں اتر پردیش اور بہار سے تعلق رکھنے والے طلباء نے کشمیری طلباء کے گروپ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 10 طلباء زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کی رات میچ کے بعد نعرے لگانے کے بعد پیش آیا۔ کشمیری طلباء اور اتر پردیش و بہار سے تعلق رکھنے والے طلباء اپنے متعلقہ کمروں میں ٹیلی ویژن پر میچ کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ کشمیری طلباء نے مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے نعرے لگائے، جو اتر پردیش اور بہار کے طلباء کو ناگوار گزرا۔ میچ کے بعد جس میں پاکستان نے جیت حاصل کی، دونوں گروپ آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ اس واقعے کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، جس میں ایک کشمیری طالب علم نے الزام عائد کیا ہے کہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے بعض طلباء نے ان کے کمرے میں گھس کر حملہ کیا۔ طالب علم نے اپنے کمرے میں پہنچائے گئے نقصان کو دکھاتے ہوئے کہا، ہم لوگ میچ دیکھ رہے تھے اور اتر پردیش کے بعض طلباء زبردستی اندر داخل ہو گئے۔ ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، ہم بھی ہندوستانی ہیں۔ طالب علم نے مزید الزام عائد کیا کہ سیکورٹی گارڈز نے اتر پردیش بہار کے طلباء کو ان کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज मोहम्मद शमी को अपनी हिमायत पेश की, जिन्हें पाकिस्तान के हाथों T20 मैच में हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोहम्मद शमी, हम सब आपके साथ हैं। जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं इन्हें माफ कर दें। इनके अंदर नफरत भरी हुई है क्योंकि इन्हें किसी ने प्यार नहीं दिया। दीगर कई सियासतदानों बशमुल साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने मजहबी शिनाख्त की वजह से सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को निशाना बनाने की मजम्मत की। बाद साबिक और मौजूदा हिंदुस्तानी खिलाड़ी बशमुल वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह ने भी शमी से यकजहती जाहिर की। इरफान पठान ने अपने रद्दमल में कहा कि जब मैं मैदान पर हिंदुस्तान बमुकाबला पाकिस्तान लड़ाइयों का हिस्सा था तो जब भी हमको शिकस्त हुई थी, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि पाकिस्तान जाओ। मैं सिर्फ चंद साल पहले की बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत पाकिस्तान से नहीं बल्कि कश्मीरियों से बात करेगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत की वकालत करने वालों ने कभी भी दहशतगर्दी के खिलाफ जबान नहीं खोली है। अमित शाह ने ये बातें शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स के अहाते में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैंने आज अखबार में पढ़ा कि फारूक साहब यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। वो बहुत माहिर हैं और रियासत के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मैं फारूक साहब से कहना चाहता हूँ और आप सबको मुतला करना चाहता हूँ कि बात करनी है तो अपने वादी के भाई और बहनों से बात करूँगा, यहाँ के नौजवानों के साथ बात करूँगा। इनका मज़ीद कहना था कि मैं क्यों ना बात करूँ आपसे। मैंने यहाँ के नौजवानों से भी कहा है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। मारूफ अदाकार रजनीकांत को सिनेमा के शोबे में इनके गैर मामूली ताउन के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। नायब सदर M वेंकैया नायडू और वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने अदाकार रजनीकांत को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 की तकरीब में सिनेमा की दुनिया के आला तरीन एजाज से नवाजा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की तरक्याती सरगर्मियों, कश्मीर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के दावों, कोई टिक्का अंदाजी और दूसरे मसाइल पर बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मरकज़ की नरेंद्र मोदी ज़ेर क़यादत हुकूमत और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ हुकूमत को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के बाद आज़ादी से अब तक अवाम को जो तिब्बी सहूलतें दस्तियाब ना हो सकी, इसमें मरने वालों को योगी आदित्यनाथ की जानिब से श्रद्धांजलि पेश करने से मुतालिक बयान पर तबसरा करते हुए ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस मसले पर ड्रामा कर रहे हैं। योगी को चाहिए कि इन लोगों को भी श्रद्धांजलि दें जो कोविड के दौर में मर गए और इन्हें जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल सकी। कुत्ते इनकी लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महकमा सेहत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। रियासती उत्तर प्रदेश में 13,944 हेल्थ सब सेंटर्स यानी 40% मराकिज़ की कमी है। सूडान की फौज ने वज़ीर आज़म को गिरफ्तार और उबूरी हुकूमत को तहलील करते हुए इख्तिदार पर कब्जा कर लिया है। इस बगावत के खिलाफ एहतजाज करते हुए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, जिससे जमहूरियत की सिमत मुल्क की मुतज़लज़िल पेशरफ्त खतरे में पड़ गई है। हिफाजती दस्तों ने हुजूम पर फायरिंग की। सूडान डॉक्टर्स कमेटी के मुताबिक 3 एहतजाजी हलाक हुए और 80 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। इससे पहले बगावत की हिमायत न करने पर फौजी दस्तों ने वज़ीर आज़म अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पैगाम में यह भी बताया गया है कि इंटरनेट खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है और दारुल हुकूमत खुर्तुम से मुंसलिक पुल और सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। हज और उम्रे की वजारत के मुताबिक उम्रा करने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन को अब इसकी बुकिंग के बाद 14 रोज़ तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वजारत के प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी ऑफिसर डॉक्टर उमर ने बताया कि एहतियाती तदाबीर में नरमी से उम्रा और नमाज के लिए मस्जिद हरम की ऑपरेशनल सलाहियत में नुमायाँ इजाफा हुआ है। इनका कहना था कि उम्रा करने के लिए दस्तियाब तारीखों की मांग में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से वजारत ने यह सहूलत पेश की थी, लेकिन यह शर्त अब ज़रूरी नहीं है और ज़्यादा मांग की वजह से सबके लिए एक मुनासिब मौका हासिल होगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत को नुमायाँ किया है, लेकिन मज़ाहिया अंदाज में कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इस तरह की बातचीत के लिए ये सही वक्त नहीं है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक मसला यानी कश्मीर है। उन्होंने इस मसले को महज़िब पड़ोसियों की तरह हल करने पर जोर दिया। इमरान खान ने कहा कि चीन के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अगर हम किसी तरह हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं जानता हूं कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी टीम के हाथों धुलाई के बाद हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के बारे में बात करने के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 9वीं मरतबा तेलंगाना राष्ट्र समिति के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं।
صدارتی تقریر کے دوران وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے حدود پار کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر آندھرا پردیش کے عوام وہاں TRS تشکیل دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پڑوسی ریاستوں کے عوام اپنے اضلاع کو تلنگانہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہائی ٹیکس میں منعقدہ TRS پلینری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ کئی توہین آمیز لمحات کا سامنا کرتے ہوئے کسی بھی سمجھوتے کے بغیر تحریک چلائی گئی اور علیحدہ تلنگانہ حاصل کیا گیا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تمام شعبوں میں ترقی ہوئی ہے۔ ہماری اسکیمات کی مختلف ریاستوں کے بشمول مرکزی حکومت تقلید کر رہی ہے۔ KCR نے انہیں دوبارہ بلا مقابلہ صدر منتخب کرنے پر پارٹی قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ حیدرآباد روڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی جانب سے شہر میں موسیٰ ندی پر بریجز کی تعمیر، انہیں خوبصورت بنانے اور تزئین کے لیے فن تعمیر کے ڈیزائن کا مقابلہ رکھا گیا ہے، جس کا اختتام عمل میں آ گیا۔ نتائج کا 2 نومبر منگل کو اعلان کیا جائے گا۔ متعلقہ کمیٹی کی جانب سے 3 بہترین تجاویز کو طے کر کے انعامات دیے جائیں گے۔ پہلا انعام 2 لاکھ روپے، دوسرا انعام 1 لاکھ روپے اور تیسرا انعام 50,000 روپے کے علاوہ ایک ترغیبی انعام 20,000 روپے دیا جائے گا۔ 30 سپٹمبر کو کارپوریشن نے موسیٰ ندی کو ترقی دینے مقابلے کا اعلان کیا تھا۔ یہ مقابلہ دراصل 14 بریجز اور راستوں کا ڈیزائن پیش کرنا تھا۔ ان 14 میں افضل گنج پر موسیٰ ندی کے 2 بریجز کے درمیان پیدل راستہ ڈیزائن بھی شامل ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ 3 پروگرام انوویشن، انفراسٹرکچر، انکلوزیو گروتھ پر عمل کر رہا ہے۔ ان 3 پر ملک میں عمل کی صورت میں نیا بھارت بنانا ممکن ہوگا۔ TRS پلینری سیشن میں TRS ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے اصلاحات، برقی، IT اور صنعتی ترقی پر قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے لیے گوگل کو دل اور ایمیزون کو اہم اعضاء قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 سال کے دوران چیف منسٹر KCR نے نظم و نسق میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لاتے ہوئے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام انجام دیے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کا آغاز ہو گیا ہے اور شہر و مضافاتی علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ کمرم بھیم، عادل آباد، نظام آباد، میدک اور دیگر اضلاع میں درجہ حرارت میں گراوٹ سے سردی کا احساس ہونے لگا ہے اور نواحی علاقوں میں شام کے ساتھ ہواؤں میں ٹھنڈک محسوس کی جانے لگی ہے۔ راجندر نگر، شاد نگر، شمشاباد، میدک، نارسنگی، الکاپور، ماداپور، کوکٹ پلی، پٹھان چرو، ابراہیم پٹنم، حیات نگر، LB نگر، ونستلی پورم اور دیگر علاقوں میں رات کا درجہ حرارت 20 ڈگری تک پہنچنے لگا ہے اور سرحدی جنگلاتی اضلاع میں درجہ حرارت 16 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نومبر کے ساتھ تلنگانہ میں سردی کی لہر شروع ہو جائے گی اور درجہ حرارت میں مزید گراوٹ آئے گی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف ہندوستان کی شکست کے بعد صرف فاسٹ بالر محمد شامی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ یہ تنقید مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اور کٹرپن کا ثبوت ہے۔ صحافیوں سے دارالسلام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب کشمیر میں ہندوستانی سپاہی مر رہے ہیں، ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل ہندوستانی ٹیم کی شکست پر محمد شامی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف کٹرپن اور نفرت کے بڑھنے کا ثبوت ہے۔ TRS پارٹی نے مسلمانوں کو 12% اور ST کو 10% تحفظات فراہم کرنے سے متعلق اسمبلی کی قرارداد کو منظوری دینے کا مرکز سے مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح درجہ فہرست طبقات کے تحفظات میں اضافہ کرنے کا مرکز سے مطالبہ کرتے ہوئے قرارداد منظور کی ہے۔ حیدرآباد کے HICC میں منعقدہ TRS پلینری کے اجلاس میں 7 مختلف قراردادیں پیش کی گئی، جن میں 7ویں اور آخری قرارداد میں TRS پارٹی نے مرکزی حکومت سے مختلف مطالبات کیے، جن میں پسماندہ طبقات کے افراد کی مردم شماری، مرکزی کابینہ میں BC وزارت کا قیام بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی اقلیتوں اور SC/ST طبقے کے تحفظات میں اضافے پر بھی زور دیا گیا۔